بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بشیر شیخ، سینئر جرنلسٹ، تجزیہ کار۔ السلام علیکم۔ آج کل آزاد کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہیں اور آزاد کشمیر میں تحریک بھی چل رہی ہے۔ ایک عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ کالعدم ہو چکی ہے، وہ افراتفری پھیلانے میں بھی مصروف ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں یہ افراتفری اس کے اشارے پر پھیلائی جا رہی ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ ان حالات میں الیکشن میں ایک اچھی فضا قائم کرنی چاہیے تھی، اور بالکل ضرورت بھی ہے اس کی۔ ہمارے بہت نامور سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کل وہاں الیکشن کمپین میں ہیں۔ ان کا حق ہے، ان کی بالکل اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے مہم چلائیں۔ ادھر وہ پاکستان میں حکومت کے اتحادی بھی ہے، ان کے والد محترم اس وقت مملکت خدادہ پاکستان کے صدر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جس انداز سے کمپین کر رہے ہیں محض ووٹ حاصل کرنے کے لیے، وہ خواجہ آصف کو حضرت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں لات مار کر پھینک دوں، ان کو لات مار کر باہر نکال دینا چاہیے۔ شیر کا نشان، شیر کو کسی کام کے لے رہے ہیں، وزیر اعظم پر تنقید۔ دیکھیں، یہ چیزیں ہمیں ان حالات سے باہر نکلنا چاہیے، ہمیں ملک کو کسی اور سائڈ پر لے کے جانا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں ملک آگے بڑھے، ترقی کی راہ پر گامزن ہو، ترقی کی منازل طے کرے روز، لیکن ہم اس ذہنی سوچ سے نہیں نکل رہے۔ ہم ووٹ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں تقریر کرتے ہوئے کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، ہماری باتوں میں آ جائیں گے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ صرف محض ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت جو بیوقوف خود بناتا ہے کسی کو، وہ دوسرے لفظوں میں، جیسی یہ انگلی ہے نا، یہ اس انگلی کو یہ بند کر لیا جائے تو ایک انگلی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ میں کیا ہوں۔ آپ ایک طرف تو حکومت کے اتحادی ہیں، سندھ میں آپ کی حکومت ہے، بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے، جی بی میں آپ کی حکومت ہے، مملکت خداداد پاکستان کی صدارت آپ کے پاس ہے۔ آپ کسی طرح بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا، آپ اس کو دیکھیں، آپ اگر حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے اپنے مفادات کے لیے، ٹھیک ہے، کریں، آپ کا مسئلہ ہے۔ میں تو حکومت کا اتحادی نہیں ہوں، یا میں حکومت میں نہیں ہوں، میں تو اپنے شعبے میں، لیکن آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ پھر آپ بھی ڈگمگا کے پھریں گے، آپ کو کوئی پنتا نہیں رکھنے دے گا، کیونکہ سندھ گورنمنٹ بہت کام ہو رہا ہے، بڑا پیسہ مل رہا ہے، اتنا پیسہ وفاق کی طرف سے مل رہا ہے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں ہمیں پیسے ملنے چاہیے۔ اگر کراچی شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس میں بندہ چل جائے تو وہ شام کو گھر کے پہنچے گا تو گھر میں ڈاکٹر کو بلائے گا فزیو تھراپی کے لیے، یا ہاسپٹل پہنچ جائے گا۔ یہ صورتحال ہے کراچی کی روڈز کی۔ جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، وہ روز جانتی ہے کہ قتل و غارت کس طریقے سے ہوتی، راہ چلتے گولیاں مار دیتے ہیں۔ یہ ایک صوبے کی حالت ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ بلوچستان کی بات نہیں کر رہا، کراچی شہر کی بات کر رہا ہے۔ یہاں پر گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے، روڈز ٹوٹی ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر ان کی اپنی صوبائی، ہم یہ بڑا بلند باغ وہ دعوے کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے ہاسپٹل۔ اس وقت سندھ کے ایک صوبائی وزیر کو اپنے علاج کے لیے ابوظہبی میں ہاسپٹل میں داخل ہے۔ کہاں رہ گئی ان کی ساخ، کہاں رہ گئے ان کے دعوے؟ نہیں، ایسے نہیں چلے گا، اور یہ کب تک چلے گا؟ نہیں، خدا کے لیے اپنے آپ کو سنواریں، کوئی اچھی حالت میں دیکھے جائے۔ آپ تو بہت اچھی اعلیٰ تعلیم ہے آپ کے پاس، بہت لوگوں کی امیدیں رکھی ہیں، اور ابھی آپ وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ جب وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہو جائیں گے تو پھر کیسے آپ بنیں گے؟ آپ کو تو بالکل اپنا رویہ چینج کر کے لینا چاہیے، لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں آپ سے کہ آپ بالکل چینج ہو گئے ہوئے ہیں۔ اسمبلی میں آپ کو نہیں لگتا پتہ کہ میں حکومت کا اتحادی ہوں۔ حکومت کی اتحادی اس پلیٹ فارم پر، اس ایوان میں، اس حصے میں بیٹھ کے آپ حکومت کی مخالفت کرتے ہیں، آپ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائیں، یہ بھی اچھی بات ہے، تنقید کا نشانہ بنائیں، لیکن وہ تماشا حکومت کو نہیں بنا رہے، آپ خود اپنے آپ کو تماشا بنا رہے ہیں۔
خود تماشا بنا رہے ہیں، اور اس سے کون لوگ خوش ہو رہے ہیں؟ دائیں بائیں والے، کہ دیکھیں یہ کتنے قابلیت ہے، وہ آپ کی قابلیت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خدا اپنے آپ کو مذاق مت بنائیں اور اپنے رویہ کی اصلاح کریں۔ میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم ان حالات میں بہت جلد پاکستان اپنا 100 سالہ جشن منائے گا، 78 سال گزر گئے، لیکن ان حالات میں ہم اپنے آپ کو سدھار ہی نہیں سکے تو ملک کو کیسے سدھاریں گے؟ ہم چند ووٹوں کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہ زبان اچھی نہیں ہے، یہ زبان بالکل اچھی نہیں ہے۔ آپ کبھی کچھ کہتے ہیں، آپ کبھی کچھ کہتے ہیں، ہم پرانی تنخواہ پر کام نہیں کریں گے۔ دیکھیے کون سی تنخواہ اور کیسا کام، پہلے تو ایک قوم کو اس چیز کا حساب دینا چاہیے جو فنڈس ملتے ہیں وہ کہاں صرف ہوتے ہیں؟ کہیں نہیں صرف ہوتے، وہ کہاں لگتے ہیں؟ روڈ تو انتہائی خستہ حالت کی، بس سے لے آئے، بس سے چلا دیں، بہت اچھی بات، لیکن بس سے کھٹارا ہوتی جائیں گی، کیونکہ جب روڈ ہی گندی ہوگی، راہ چلتے چلتے بندہ گر جاتا ہے، یہ کب تک چلے گا؟ آپ اپنی روڈ کو تو سیدھا کریں، آپ اپنے گھر کو تو سدھاریں۔ اگر میرا ایک مشورہ ہے بلاول صاحب آپ سے، اگر آپ بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اور یہی چیز ایک اچھی چیز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں وزارت عظمیٰ کے امیدوار، اور وزارت عظمیٰ کا حق بالکل آپ کا بنتا ہے اگر آپ آگے آئیں، وزیر اعظم کا عہدہ بھی سمجھ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، جو کہ ابھی تک آپ کی ٹریننگ ایسی نہیں ہو سکی، آپ وزیر خارجہ بن چکے ہیں، ایک دفعہ ایک سرکاری ڈیلیگیشن میں آپ کے باہر کے ممالک میں قیادت بھی کی، بہت اچھا کیا، لیکن اس کے باوجود وہ انتظامی امور کو ابھی آپ سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہے، اس کے لیے مذاق بنے ہوئے۔ اس کے لیے ایک میرا مشورہ ہوگا کہ آپ وزارت اعلیٰ سندھ کا منصب سنبھال لیں، آپ وزیر اعلیٰ سندھ بن جائیں، اس سے آپ ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے بہت اچھی کارکردگی کر سکیں گے۔ جو آپ کے ذہن میں خاکہ ہے اس پر عملی جامہ اپنائیں، کچھ کر کے دکھائیں، آپ کو پتہ لگے گا کام کیسے ہوتا ہے، روڈ کیوں نہیں بنی ہوئی، ہسپتال کیوں خراب ہے، آپ نعرے لگا رہے ہیں ہاسپٹل بہت اچھی ہے، آپ کے اپنے وزیر باہر جا کے علاج کرا رہے ہیں، نہیں ایسے نہیں چاہیے۔ ہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بہت اچھا ہے، ہاں بہت اچھا ہے، لوگ چلتے چلتے لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ ایسے نہیں بھائی، آپ کچھ ذمہ داری اپنے سر پہ ڈال لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میاں نواز شریف صاحب بھی پہلے وزیر اعلیٰ تھے، بعد میں وزیر اعظم، شہباز شریف بھی پہلے وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعظم بنا، عمران خان بالکل ڈائریکٹ وزیر اعظم بنا، ناکام ہو گیا، ان کا صوبہ بھی نہیں چل سکا، وہ بھی نہیں چل سکا، اور ان کا صوبہ آج تک نہیں چل سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے معاملات، وہی معاملات آپ لے کے آ رہے ہیں۔ آپ پہلے صوبے کی وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھال لیں، میری آپ سے گزارش ہے، اور آج یقیناً اگر آپ ایسا کریں گے تو کسی کو یاد کریں گے کہ صحیح مشورہ دیا تھا۔ بہت مہربانی، السلام علیکم۔